اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے نفس کو اور تمام مومنین مخلصین نماز گزاروں اور عبادت گزاروں کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگیوں کو تقوی الہی کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزاریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہی تقوی ہے جو حفاظت انسانی کا ضامن ہے، انسان کو اس دنیا میں بھی محفوظ رکھتا ہے اور عالم آخرت میں بھی محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں بھی انسان قدم قدم پر محتاج ہے محفوظ رہنے کا، اور عالم آخرت میں اس سے زیادہ محفوظ رہنے کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں بھی بہت سے خطرات انسان کی طرف متوجہ ہیں، جب تک انسان ان خطرات سے محفوظ نہ رہے وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر قدم پر محفوظ رہے یہ انسان، جیسا کہ انسان کوشش بھی کر رہا ہے اس دنیا میں کہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں، امراض سے محفوظ رہیں، دوائیاں کھاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ان کے مشورے لیتا ہے، اسلحوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، غار کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، ہر ذریعے سے۔ اسی طرح انسان کے ایمان کے لیے بھی بہت سے خطرات ہیں۔ جسمانی خطرات سے انسان بچنے کے لیے، جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے جتنی کوششیں کر رہا ہے، اس سے زیادہ ایمانی نقصانات سے بچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور روحانی اور ایمانی نقصانات سے بچانے کا ذریعہ اور نسخہ پروردگار عالم نے جو لکھا ہے وہ تقوی کا نسخہ ہے۔ جو صاحب تقوی ہوگا وہ ایمانی میدان میں محفوظ ہوگا، دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، ہر طریقے سے اس کو آسانیاں میسر ہوں گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بھی تقوی پروردگار اختیار کرتا ہے وہ پروردگار عالم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ یجعل لہ مخرجن، مخرج یعنی خارج ہونے اور نکلنے کا راستہ پروردگار عالم بتاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہ رزق عنایت فرمائے گا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انسان کی دنیا میں یہی پریشانی ہے کہ مشکلات سے کیسے بچا رہوں اور رزق و روزی کا مسئلہ کیسے حل ہو، تو پروردگار عالم نے ان دونوں کا راہ حل بتا دیا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کو مشکلات سے نکلنے کی تدبیر پروردگار اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر مالی اعتبار سے پریشان حال ہے تو اسے ایسی جگہوں سے رزق عنایت فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ دنیاوی مشکلات کا حل جو تقوی کے نتیجے میں انسان کو میسر ہو سکتا ہے۔ اور عالم آخرت میں انسان کی سب سے بڑی پریشانی اور مشکل کیا ہے، کس اعتبار سے انسان مشکل میں مبتلا ہے؟ مومن ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہی پریشانیاں اور یہی فکر ہر وقت لاحق رہتی ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد عالم آخرت میں ہماری حالت کیا ہوگی۔ وہاں پر دو جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ایک اپنے اطاعت گزاروں کے لیے اور دوسرے نافرمانوں اور مشرکین و کفار کے لیے۔ وہ دونوں جگہوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ پر پایا جاتا ہے، جن جگہوں کا نام ہے جنت و جہنم۔ مومن ہونے کے لحاظ سے انسان کے اندر یہ پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد میں جنت پہنچ سکوں گا یا نہیں، جنت مجھے میسر ہوگی یا نہیں، کس جگہ پہ مجھے جگہ ملے گی، اس طرف والی جگہ جو اطاعت گزاروں کی جگہ ہے یا دوسری جگہ جہاں پر مشرکین و نافرمانوں کی جگہ۔ وہ پروردگار عالم اس کی ضمانت دے رہا ہے جو بھی دنیا میں تقوی کی زندگی گزارے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اللہ کو ہر وقت جلوت و خلوت میں مد نظر رکھے گا، اللہ کی پرواہ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اسے جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو متقی ہے، جنت کے پیچھے وہ نہیں جائے گا قیامت کے دن، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے متقیانہ زندگی گزاری ہو، لاپرواہی کی زندگی نہیں، اللہ سے لاپرواہ
اپنے رب سے لاپرواہ، اپنے خالق و مالک سے لاپرواہ ہو کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزاری ہو، تقویٰ کے ساتھ پرواہ کی ہو اپنے رب کی، خلوتوں میں بھی اسے یاد رکھا ہے، اس کو مد نظر رکھا ہے، جلوتوں میں بھی۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی باتیں کریں، خلوتوں میں بھی ہو۔ جب جلوتوں میں آ جاتا ہے تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، اطاعت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب خلوتوں میں جاتے ہیں تو وہی وہاں پر منحرف ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو اس کی طرف سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہے۔ ان کے لیے نہیں، بلکہ خلوت و جلوت دونوں میں باتقوا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خوف پروردگار رکھنے والے، ان کے لیے پروردگار فرماتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، ایسے لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جنت، غیر بعید، جبکہ وہ مومن سے متقی سے وہ جنت دور نہیں ہوگی، بعید نہیں ہوگی، دوری کا مسئلہ وہاں پر ختم۔ تو یہ وہ نتائج ہیں عزیزان گرامی جو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، باتقوا زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے نہ دنیا میں پریشانی، پروردگار عالم پریشانیوں کا سامنا کر دے گا، نہ اسے عالم آخرت میں کوئی پریشان کر دے گا۔ تقوی پروردگار کے حصول کی نیت سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ واقعاً یہ مشکل مرحلہ بھی ہے، مشکل مرحلہ ہے اس دنیا میں تقوی کی زندگی گزارنا۔ خود انسان، اس کے لیے دو مرحلے ہیں، خود انسان بھی کوشش کرے، اپنی پوری تاب و توانائی اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر بھی ناکافی ہے، اپنی کوششوں سے انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے جب تک توفیق پروردگار شامل حال نہ ہو۔ لہذا ہر وقت دعا کیا کریں، خود بھی کوشش کریں، ساتھ پروردگار سے مدد طلب کریں کہ پروردگار ہمیں اس منزل تقوی کی طرف جانے میں ہماری مدد فرما۔ یہ توفیق الہی کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے حتیٰ جو نبی پروردگار ہے، معصوم ہستیاں ہیں، ان کے لیے بھی اس مرحلے کا سر کرنا، آگے بڑھنا تائید الہی کے بغیر مشکل ہے۔ اسی لیے اسی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی سورہ مبارکہ والشمس، پروردگار عالم نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار عالم نے یہ مطلب بیان کیا۔ 11 قسمیں، وہ بھی کون؟ اللہ تعالی 11 مرتبہ کائنات عالم کی مختلف چیزوں کے حوالے سے قسم کھائی ہے، چیزوں سے، اور قسم کھانے کے بعد آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد فرمایا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، نفس کی تربیت کی، نفس کو پاک و صاف رکھا، وہ کامیاب رہا۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا گناہوں سے، وہ خواب، وہ ناکام رہا، وہ نامراد رہا، وہ محروم ہو گیا رحمت رب سے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اور اس کے بعد رسول مکرم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، اور اس کے بعد رسول مکرم کی زبان اقدس سے یہی کلمات ادا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا انت مولاہا انت ولیہا و مولاہا، اے پروردگار میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، رسول رحمت فرماتے ہیں اے پروردگار میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس لیے کہ تو میرا نفس کا ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے پروردگار تو میرے نفس کی تزکیہ فرما، میرے نفس کو پاک و صاف فرما، اس لیے کہ تو بہترین ان ذوات مقدسہ میں سے ہے جو تو میرے نفس کو پاک رکھ سکتا ہے، تو ہی پاک رکھ سکتا ہے میرے نفس کو اور میری روح کو۔ عزیزان گرامی، یہ اتنا مرحلہ مشکل ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنا اس دنیا میں رہ کر، اس مادی دنیا میں رہ کر، اس آلودہ معاشرے میں رہ کر کتنا مشکل ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمارے لیے اسوے بنائے ہیں، نمونے اسی لیے بنائے ہیں خالق لم یزل ولا یزال نے۔ کتنا مشکل ہے یہ کردار کا راستہ
طے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن نمونے جو اگر ہمارے سامنے آ جائے تو یہ کام ہمارے لیے، یہ سفر ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ نمونے اس لیے ذکر کر رہا ہے، کبھی پروردگار عالم فرماتا ہے ابراہیم خلیل اللہ تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں، کبھی فرماتے ہیں رسول مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد تمہارے لیے اسوہ و نمونہ ہیں۔ کبھی ائمہ علیہم السلام نے فرمایا جو نفس رسول ہیں، جو رسول کی اولاد ہیں، رسول کے فرزند ہیں، رسول کے اجزاء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بشریت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا لکم فی اسوہ، اے بنی نوع انسان، اے مخلوق پروردگار، تمہارے لیے میری ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور ہر امام نے، اور حتیٰ 12ویں حجت پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ ارشاد فرمایا فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ، رسول کی بیٹی میرے لیے اور ہم ائمہ دین کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اسوے کیوں بنائے ہیں پروردگار عالم نے؟ عزیزان گرامی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسوے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ فضیلتوں کا راستہ طے کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ فضیلتوں کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جبکہ رذیلتوں کا راستہ، پستیوں کا راستہ بہت آسان ہے۔ عروج پر پہنچنا، اوپر جانے کا جو راستہ ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے، فضیلتوں اور کرداروں کا جو راستہ ہے، وہ بہت مشکل ہے اس کو طے کرنا۔ لہذا آپ جب کسی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو اس مرحلے کو جنہوں نے سر کیا ہے یا تھوڑا سا تجربہ کیا ہے ان کو احساس ہے، ان کو معلوم ہے۔ آپ بلندیوں پر چڑھنا چاہتے کتنا مشکل ہے، آج پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ کراس کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں میں سے چند لوگ، اربوں انسانوں میں سے چند لوگ۔ کیوں بھائی؟ اتنی حالانکہ شہرت ہے، بلندیوں پہ جانے پہ، بڑے بڑے پہاڑ سر کرنے میں اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں، اتنی بڑی شہرت حاصل ہوتی ہے، اس کے باوجود کیا لوگ نہیں چاہتے ہیں شہرت حاصل کرنا؟ ہر ایک شہرت کا پیاسا ہے، ہر ایک شہرت چاہتا ہے، ہر ایک انعام لینا چاہتا ہے، اس میں شہرت بھی ہے، انعامات بھی ہے۔ کیوں نہیں طے کر رہے ہیں؟ یہ بلندیوں پر کیوں نہیں جا رہے ہیں ہر ایک؟ اس لیے کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، خطرات ہیں، گرنے کا خطرہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ ہے، زخمی ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بلندیوں پر ہر ایک نہیں چڑھ سکتا ہے۔ لہذا کروڑوں اور اربوں انسانوں میں چند افراد پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، یہ حقیقت ہے۔ اور پستی میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ پستی میں جانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ آپ اور پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں سے اپنے کو رہا کر دیں نیچے، وہ آسانی سے نیچے پہنچ جائیں گے۔ البتہ اس نیچے آنے کا انجام کیا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بات ہی بالکل الگ ہے، لیکن بہرحال نیچے آنا، اوپر سے نیچے گرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے کو رہا کر دیں، اوپر سے جا کر ایک چھلانگ لگائیں پہاڑ سے تو چند سیکنڈوں میں آپ نیچے پہنچ جائیں گے۔ البتہ اس کا انجام کیا ہوگا، جسم کی کیا حالت ہوگی، ہڈیوں کی کیا حالت ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پستی میں آنا بہت آسان، بلندیوں پر جانا بہت مشکل۔ اعزائے گرامی یہی مسئلہ ہے بالکل، فضیلتوں اور کرداروں کا راستہ طے کرنا بہت مشکل ہے، رذیلتوں، جہالتوں، گناہوں اور معصیتوں کا راستہ طے کرنا بہت آسان۔ ہاں وہ بہت مشکل ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ اور جب یہ مشکل آسان کب ہوگی؟ جب ان کرداروں کا بیان ہمارے سامنے ہو بطور نمونہ، ہمارے نمونے معین ہوں۔ اور پروردگار عالم نے اسی لیے قرآن مجید میں اچھے جو نمونے ہیں، اچھے کردار ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو برے نمونے ہیں، برے کردار ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے اسوہ حسنہ، اسوہ سیئہ، یہیں سے بنتا ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی اچھے اچھے اسوے نمونے، اسوہ سیئہ یعنی برے نمونے، برے اسوے، غلط اسوے جن سے انسان کی روح نفرت کرے، انسان کا ایمان نفرت کرے، انسان کی صحیح ضمیر ان کی نفرت کرے، ان سے نفرت کرے، وہ اسوہ سیئہ ہیں۔ سیئات، نیک کرداروں کا بھی ذکر ہے، بہت ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم کا، رسول رحمت کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ دین کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ایام جمادی الثانی کا یہ مہینہ ہے جو 3 جمادی الثانی کی تاریخ وفات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اور اسی مہینے کی 20ویں تاریخ 20 جمادی الثانی ولادت کی، آپ کی ولادت کی تاریخ، لہٰذا یہ پورا مہینہ اصل میں ایام فاطمیہ کے طور پر ہمیں منانے کی ضرورت ہے۔ اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ان سے کچھ ہم نتیجہ لیں، اپنے لیے فضیلتوں کا راستہ چن لیں، فضیلتوں کا راستہ چننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اسوہ سیئہ، اسوہ حسنہ۔ کیوں اسوہ سیئہ کا ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ جو برے نمونے ہیں، اپنی زندگی میں برائی کی ہے، ان کو ہم سمجھیں تاکہ اس راستے پر ہم نہ جائیں، ان کو سمجھیں، ان پر ہمیں علم ہو جائے، ان کی برائی کیا تھی، ان کی تباہی کس میں تھی، ان کا انجام خراب کس طرح ہو گیا، وہ ہمیں معلوم ہو۔ اگر برائی کا علم نہ ہو تو ہم برائی سے کیسے بچے رہیں؟ لہذا بروں کا قرآن مجید میں شیطان کا بھی ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حامان کا بھی ذکر ہے، ہر برے جو کردار تھے تاریخ میں گزرے ہیں ان سب کا ذکر ہے، اس لیے کہ ہم ان سے بچے رہیں۔ قرآن نے ہمیں صرف وہ وقت کاٹنے کے لیے قصے نہیں بیان کیے ہیں، اور اچھوں کا بھی ذکر ہے، کردار والوں کا ذکر ہے، کرداروں کا ذکر ہے۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ میں یہی اچھے کردار اور برے کردار، ان دو کرداروں کی تاریخ میں جنگ رہی ہے، جنگ انہی اچھا کردار اور برے کردار میں رہی ہے، ان دونوں کی جنگ ہے، ہر دور میں جنگ چلی ہے۔ اور جو اچھے کردار میں جو کامیاب ہو وہی انسان حقیقت میں نگاہ پروردگار میں بھی کامیاب ہے، اور اسی کو جنگ اکبر اور جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ دیکھیں، دو قسم کے جنگ اس دنیا میں، ایک تو اسلحوں کی جنگ ہوتی ہے ہر دور میں، حکومتوں کے درمیان، بادشاہتوں کے درمیان، قوم و قبیلوں کے درمیان اسلحوں کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ اسلحوں کی جنگ بہت آسان جنگ ہے، اس کو رسول اللہ کی زبان سے اگر بتایا جائے تو ان اسلحوں کی جنگ کو رسول خدا نے جنگ اصغر، جنگ صغرا قرار دیا ہے۔ اور جو کردار کی جنگ ہے، کردار حسنہ اور کردار سیئہ کی جو جنگ ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اصغر و اکبر کو آپ جانتے ہیں، اصغر یعنی چھوٹا، اکبر یعنی بڑا، وہ تو آپ ہر ایک واقف ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ جو جنگوں کا اسلحہ ہے یہ چھوٹا جنگ ہے، اسلحوں کا جو جنگ ہے یہ چھوٹی جنگ ہے، اس کو بڑا جنگ نہ کہیں۔ ہر دور میں چاہے تلوار کے اسلحہ استعمال ہو، ہتھیار ہوں، میزائل ہوں، اور ایٹم بم کے ذریعے سے جنگ ہو، یہ ساری جنگیں چھوٹی جنگیں ہیں اللہ کی نگاہ میں، یہ چھوٹی جنگ ہے۔ بڑی جنگ کون سی ہے؟ جو کرداروں کی جنگ ہے، جو سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ یہ جنگ کی جاتی ہے، یا اپنے نفس کے ساتھ۔ کیوں وہ جو اسلحوں سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ چھوٹی جنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمن وہاں پر واضح ہے، نظر آ رہا ہے، ہمارا دشمن کون ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے۔ جہاں پر دشمن کا پتہ چلے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، دشمن جہاں پر نظر آئے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ جو اسلحوں کی جنگ ہے وہ ایک دن بالآخر انسانی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، انسان راحت کی زندگی گزار بھی سکتا ہے، اس لیے وہ چھوٹی جنگ ہے۔ لیکن یہ جو کرداروں کی جنگ ہے، جان گرامی، کرداروں کی جنگ ہے، اس میں ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکتے، اسی میں ہم مبتلا ہیں۔ اپنے نفس امارہ کے ساتھ جو جنگ ہے، نفس امارہ کو ہم نہیں جانتے، شیطان کے ساتھ جو جنگ ہے شیطان کو ہم نہیں دیکھ پاتے، لہذا یہ اس جنگ میں جیتنا یہ کمال ہے مومن کے لیے۔ اسلحوں کی جنگ میں کوئی کمال نہیں ہے، ہاں وہ بھی اپنی جگہ پر کمال ہے، لیکن سب سے کامیاب جنگ یہی ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے دونوں کردار ہمارے سامنے کر دیے ہیں تاکہ ان دونوں کرداروں سے ہم اپنی زندگی کی جنگ جیت سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان دونوں کرداروں میں سے ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ارادہ اور اختیار سے ایک طرف کو اختیار کرنا ہے، ایک طرف کو لینا ہے، کس کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ تیسرا فریق بن کر تیسرے صف میں ہم خاموش کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے، کیونکہ دو ہی راستے ہیں، یا کردار کا راستہ ہے یا بد کرداری کا راستہ ہے، یا رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے، یہ دو ہیں، یا اسوہ حسنہ کی پیروی ہے یا اسوہ سیئہ کی پیروی ہے، ان میں سے ایک کو ہمیں اختیار کرنا ہے پوری زندگی میں۔ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں سے دوری اختیار کریں اور ہم کہیں کہ ہم نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ نہیں۔ اور اگر آپ نے تاریخ کے حوالے سے سننا ہے تو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں یہ واقعات کربلا، جس میں سید الشہداء علیہ السلام میدان کربلا میں آئے حق کا نمائندہ بن کر، اور باطل کا نمائندہ یزید دوسری طرف۔ کتنے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ہاں کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، حسین کے ساتھ نہیں آئے، شام والے نہیں آئے، مکہ کے بہت سے لوگ نہیں آئے، مدینہ کے لوگ بہت سے نہیں آئے، ان تمام شہروں سے ملا کر 72 لوگ حسین شہید کربلا کے ساتھ آئے۔
البتہ وہ دوسروں کا بھی ساتھ نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی اور اپنی سکوت کے ذریعے سے باطل کی تائید کی ہے۔ یہ باطل کے سب میں گئے خود بخود۔ وہ جو مکہ اور مدینہ میں جو خاموش تھے، اچھے کرداروں کا ساتھ نہیں دیا، کیا وہ نجات پائیں گے؟ فرزند رسول آئے میدان میں، اتنی عظیم شہادتیں قربانیاں دی، وہ لوگ خوش ہوں کہ نہیں ہم نے تو چلے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے تو یزید کے ساتھ بھی نہیں دیا، اور وہ خوش ہو جائیں، یہ ممکن ہے؟ وہ نجات پائیں گے؟ یہ کیسی نجات ہو سکتی ہے؟ جو کربلا میں آئے حسین کے مقابلے میں، وہ وہاں پر آ کر باطل کی حمایت کی، اور جو خاموش رہے وہ خاموشی سے باطل کی حمایت کرنے لگے۔ لہذا عزیزان گرامی، کسی بھی دور میں اسوہ حسنہ یا اسوہ سیئہ میں سے جو باطل نمونے ہیں ہمارے سامنے قرآن نے پیش کیے ہیں، جو حق کے نمونے ہیں، ان دونوں کو اچھی طرح سنیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کے حوالے سے غور و فکر کریں، اور ان میں سے ایک کا ساتھ دینا ہوگا، ایک کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر انسان باطل چاہتا ہے، اپنی نجات نہیں چاہتا ہے، تو بہتر بے شک باطل کا ساتھ، باطل کردار کو اپنائے، لیکن اپنی اگر نجات چاہتا ہے تو نیک کرداروں اور اسوہ حسنہ کی مطابقت کیے بغیر ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ بارگاہ پروردگار میں بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اسوہ حسنہ، اسوات حسنہ اور نیک جو کردار نمونے ہیں ان کی پیروی کرنے، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔